ان پہ جو آپ اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں یہ سعودی عربیہ کا ایک واقعہ ہے جو عرب کے تمام میڈیا چینل کی زینت بنا رہا اور اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بہت تیزی سے اس کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے میں ایسا کیا ہے کہ اس کو شیئر کرنا ضروری تھا؟ جس پہلو نے مجھے مجبور کیا کہ اس پہ ویڈیو بنائی جائے وہ اس کا آخری نقطہ ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سعودی عرب کے تاریخی شہر نجران سے تعلق ایک شخص محمد بن مرسل سے کسی موقع پر زبانی تلخ کلامی کی وجہ سے اپنے کزن کا قتل ہو گیا۔ اب عدالت نے ان کو قید کر لیا، کافی دیر یہ قید میں رہے۔ بالآخر عدالت نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس قتل کے قصاص میں ان کی گردن اڑا دی جائے، یعنی سزائے موت سنا دی گئی۔ اب مقتول کے جو ورثہ ہوتے ہیں شرعی طور پر ان کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ یا تو اپنے قتل کے بدلے میں دیت لے لیں یا پھر فی سبیل اللہ معاف کر دیں۔ اب یہاں جو محمد بن مرسل ہیں جن سے قتل ہوا تھا، ان کے قبیلے آل رزق کے بڑے بوڑھے بزرگوں نے، اکابرین نے، شیخ نے، بچوں نے، نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو قتل ہوا ہے آل سنیج کا بندہ، ان مقتول سے جا کر درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دیت لے لیں یا جو بھی رقم وہ چاہتے ہیں ہم انہیں پیشکش کرتے ہیں کہ وہ اس کے بدلے میں لے لیں، لیکن یہ قصاص ہمیں معاف کر دیں، یعنی ہمارے بیٹے کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن اس درخواست کرنے کا جو انداز تھا وہ اس قدر عاجزانہ تھا کہ آل رزق جو محمد بن مرسل جن سے قتل ہوا تھا، اس کے تمام شیخ، بڑے بوڑھے بزرگوں نے اپنی اکالیں، اپنی چادریں، اپنے جبے اور تمام وہ اشیاء جو عزت کی حامل ہوتی ہیں اپنی دستاریں اتار کر اس قبیلے کے جو لوگ تھے، ورثہ تھے، ان کے سامنے رکھ دی۔ ان کو بلایا گیا ایک جگہ پہ، ان کے سامنے رکھ دی، یہاں تک کہ شاعروں نے معافی کے قصیدے پڑھے۔ محمد بن مرسل کے ننھے بچے نے اس قدر انداز میں معافی مانگی کہ جو تمام لوگ تھے عرب کے وہ بول اٹھے کہ اس شخص کو معاف کر دیا جائے، یہاں تک کہ میڈیا چینل کے لوگ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ان کو چاہیے کہ اس کو قصاص کو معاف کر دیں، تاکہ سعودی عرب کے تمام لوگ اس کی مغفرت کی دعائیں مانگنے لگے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی معافی مانگنے کا انداز اس قدر عاجزانہ تھا کہ ان کے بڑے بوڑھے بزرگوں نے اپنے آپ کو زمین پہ بٹھا لیا، دوزانوں بیٹھ گئے، کچھ نے گھٹنے باندھ لیے، کچھ نے اپنے سروں پہ خاک ڈالی، کچھ نے قصیدے پڑھے۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ جن کا قتل ہوا ہے یہ اختیار انہی کے پاس ہے، انہی کی ثواب دید ہے، وہ چاہیں تو معاف کر دیں، چاہے تو قصاص لے لیں، یعنی خون کے بدلے خون۔ لیکن وہ جو مقتول کے ورثہ تھے انہوں نے نہ تو جو رقم پیشکش کی جا رہی تھی اسے بھی ٹکرا دیا اور نہ ہی معافی قبول کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اپنے قتل کا قصاص چاہیے۔ ان قانون کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں کے قانون کے مطابق جو اسلام کا قانون ہے کہ ہر چھوٹا اور بڑا برابر ہے۔ مقتول کے ورثہ نے جو کہا قصاص لینا ہے تو عدالت نے اس پر پھر عمل درآمد کروایا۔ 20 ستمبر کو یہ جو گزشتہ گزرا ہے، محمد بن مرسل کی گردن قصاص میں اڑا دی گئی۔ یہ بالکل وہی جھلک ہے کہ جب حضور کے دور میں قبیلہ بنو مخزوم کی ایک اعلی نسب کی فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی تو ایک صحابی کے ذریعے حضور کو یہ پیغام بھجوایا گیا کہ وہ بڑا مضبوط قبیلہ ہے تو اگر چاہیں تو اسے معاف کر دیا جائے، تو حضور نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ خاتم النبیین پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، اسلام کا معیار۔ جب حضرت ابو ذر غفاری دروازے میں کھڑے ہو کر امیر المومنین حضرت عمر سے پوچھ لیتے ہیں کہ عمر، تمہارے ملازم نہیں ہے کہ تمہارا انتظار کرتے رہیں اور تم جمعہ کی نماز کے لیے لیٹ ہو جاؤ، اور حضرت عمر ممبر پہ آ کے وضاحت پیش کریں کہ میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں، در حقیقت میرے پاس کرتا ایک ہے، عبداللہ کی ماں نے ذرا دھو کے سکھانے کے لیے ڈالا تھا، ابھی بھی گیلا ہے، آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں، اسی لیے مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب حضرت عمر سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارا کرتا تو بنا نہیں، جتنا کپڑا ملا تھا آپ کا کیسے بن گیا ہے، تو وہ وضاحت پیش کرتے ہیں کہ میں نے، عبداللہ نے اور میں نے جو میرا بیٹا ہے، دونوں کے حصے کا جوڑ کر کرتا بنایا ہے۔ اسلام کا یہ بھی معیار تھا کہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم امیر المومنین ہیں، قاضی کے سامنے ہیں، اور قاضی نے امیر المومنین حضرت علی کے خلاف یہودی کے حق میں زرع کا فیصلہ سنا دیا تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک قاضی کو جب اپوائنٹ کیا پھر خود اسے معزول کیا تو اس نے اپنی غلطی پوچھی، یا امیر المومنین میری غلطی کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری آواز تمہاری عدالت میں سائل کی آواز سے زیادہ بلند ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کے عدل کا معیار تھا، یہ تھی وہ روایات جس پر اسلام کو اللہ نے عزت بخشی۔ صد افسوس کہ اس وقت تو بالکل اس کے برعکس ہو رہا ہے۔
यहाँ कमजोर के लिए तो कानून है, लेकिन बड़ों के लिए कोई कानून नहीं, वो जो मजबूत हैं। पीछे की तरफ अगर देखें तो फिर तो रश्क आता है। दिखा दे तसव्वुर मंजर वो सुबह शाम तू, दौड़ पीछे की तरफ है गर्दिश आयाम तू। सलाम।